سب سے بڑی نیچر ہے نا وہ ان کی اپ برنگنگ کی نیچر ہے. یعنی سٹار کیلکولیشن میں ویسے تو ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے بہت ڈیووٹڈ ہوتے ہیں, کچھ بھی کر جاتے ہیں, لیکن کینسیرین بہت اچھے ماں باپ ہوتے, لیکن ان کا جو اندر سے ایک ہوتا ہے نا کہ اندر سے ریئیکشن, یہ بڑا سلو ریئیکشن دیتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, ایموشنل, لیکن یہ اگر کسی سے بدلہ بھی لینا تو اوور ڈو نہیں کرتے, یعنی ایک لیول کے بعد رک جاتے. ان کے اندر سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے نا پائسس کے اندر وہ نیپچون ہے ہی روحانیت, وینس ہے رومانس, یعنی اللہ اور محبت کے درمیان یہ لوگ ہوتے ہیں. تو ناظرین آج کا ٹاپک کیا ہے وہ شاجی سے بھی جانیں گے, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ سافٹ ہارٹڈ زوڈیک سائن کون سے ہوتے ہیں, اس پر مطلب کہ ہم دیکھیں گے, بات کریں گے, اور وہ کس طرح کے ہوتے ہیں, کیا ٹریٹس ہوتی ہیں, جانتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. شاہ جی کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے سر. یہ جو سافٹ ہارٹڈ اس کی بات کر لیں تو اس سمجھ لیں کہ کچھ 6 بروج ایسے ہیں موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر کہ جن میں ہمدردانہ طبیعت بہت زیادہ ہوتی ہے. باقی سارے بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ باقی نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو موسٹ آف کی بنیاد پہ کرتے ہیں, یعنی زیادہ تر بروج کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر سافٹ ہارٹڈ ان 6 بروج کے اندر موجود ہوتے ہیں. 6 کے 6 کا ذکر کرتے ہیں. درگزر اور مہربانی تو ویسے بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور چونکہ یہ جو 6 بروج ہیں ان میں روحانیت بھی ہوتی ہے, یہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. جب اللہ سے جڑتے ہیں تو جب انسان اللہ سے جڑتے ہیں نا تو اس کے اندر نرم دلی پیدا ہوتی ہی ہے. انسان جب اللہ سے جڑتا ہے, ہاں ایک اور چیز ضرور ہے, سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں, سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. تقوی کا. جب لوگوں کو یا ہم لوگوں کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ ہم نمازی اور ہم پرہیزگار اور باقی سارے گناہ گار, تو وہ جو فرعون اندر بنتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کے بارے میں خود سرور انبیاء نے کہا تھا کہ سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. تقوی کا, کیا بات ہے. یہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اوور آل انسان جب اللہ سے جڑتا ہے تو اس کے اندر عاجزی, انکساری پیدا ہوتی ہے, لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ جب روحانیت اس کے دل میں بیج پکڑتی ہے, یعنی اگر تو عبادت آپ کی گردن سے اوپر ہے, یعنی جس کے بارے میں سخی سلطان بہو نے کہا تھا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا, دل دا پڑھدا کوئی ہو. تو وہ جو دل کا کلمہ ہوتا ہے نا, جب یہاں پہ نور آتا ہے تو پھر آپ کے وجود کو کیپچر کر لیتا ہے. کیا بات ہے. یہ ایک ایسا قدرت کا نیچرل عمل ہے کہ اگر آپ کا جو ہے نا وہ علامہ صاحب کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو جو بے غرض عمل ہوتا ہے نا وہ آپ کی جزا کچھ اور ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ صرف گنتی کر کے کریں گے کہ جی اتنی نمازیں تو اتنے ثواب, تو اتنی نمازیں تو اتنا ثواب, تو اگر ثواب کی کیلکولیشن کریں گے نا تو اللہ کے ساتھ آڑتی بنیں گے نا تو وہ بہت کمال قسم کا حساب آپ کا کرے گا. بے شک. اگر آپ اللہ کے ساتھ حساب کریں گے نا تو وہ آپ کا بہت سخت حساب کرے گا, اور اگر آپ حساب کتاب چھوڑ دیں گے نا تو وہ بھی آپ کو بے حساب کتاب چھوڑ دے گا. اب آ جاتے ہیں جی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے چاہے بہت سخت ہوں, لیکن اندر سے ان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے, اور وہ بچہ بڑا ہی معصوم بچہ ہوتا ہے ان 6 سٹارز کے اندر. جتنی مرضی ایج ہو, جتنی مرضی ہے. اچھا. بڑا ایک کائنڈ ہارٹڈ قسم کا. بچوں کی اصل خاصیت ہوتی ہے نا, معصوم ہوتے ہیں, چیزوں کو ریئیکٹ نہیں کرتے. جیسے امام غزالی نے کہا ہے کہ بچوں کی 8 صفات ایسی ہیں جو بڑوں میں ہوں تو وہ یقیناً جنت میں جائیں. وہ کیمیاء سعادت میں ایک ان کا ہے, امام غزالی کا بڑا کمال کا چیپٹر ہے. بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کا, فی الحال اس ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. پہلا سٹار ہے کینسر. کینسر ان کے اندر بڑی جذباتیت ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ ایموشنلی بہت زیادہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر جو سب سے بڑی نیچر ہے نا وہ ان کی اپ برنگنگ کی نیچر ہے. یعنی
اسٹار کیلکولیشن میں ویسے تو ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے بہت ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں, کچھ بھی کر جاتے ہیں, لیکن کینسیرین بہت اچھے ماں باپ ہوتے ہیں, بہت اچھے ماں باپ ہوتے ہیں. ان کے اندر لوگ اپنی اولاد کی اپ برنگنگ کی, سوسائٹی کی اپ برنگنگ کی, اپنے معاشرے کی اپ برنگنگ کی اللہ نے رکھی ہوتی ہے. یہ دکھی اور مظلوم لوگوں کے لیے بہت زبردست قسم کا کندھا فراہم کرتے ہیں. بہت ہی دھیمے مزاج کے, مطلب جذباتی ہوتے ہیں, یہ پکی بات ہے, لیکن ان کا جو اندر سے ایک ہوتا ہے نا کہ اندر سے ریئیکشن, یہ بڑا سلو ریئیکشن دیتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, ایموشنل, لیکن یہ اگر کسی سے بدلہ بھی لینا تو اوور ڈو نہیں کرتے, یعنی ایک لیول کے بعد رک جاتے ہیں. ہمدردی ان کی رگوں میں بہتی ہے. یہ بہت گہرے احساس والے لوگ ہوتے ہیں, اور خاص طور کے اوپر دکھی انسانیت کو دیکھ کے بڑے دکھی ہوتے ہیں, اور لوگ ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. اور بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ غلط کہہ رہا ہے لیکن وہ کوئی دکھی داستان سنا رہا ہے نا, تو یہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. اچھا, یعنی کینسیرین کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈرامے میں کوئی ایموشنل سین آ جائے نا تو یہ بڑے داڑے مار کے روتے ہیں. دوسرا سٹار ہے پائسز. اچھا, کوئی مووی ہم دیکھ رہے ہو پیچھے کوئی رو رہا ہو سیڈ, تو ہم سمجھے کینسیرین ہے. ہوتے ہیں یہ بہرحال, مطلب یہ کہا جاتا ہے. میں تو ریسرچ کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. پائسز دوسرا سٹار ہے. پائسز کی مٹی کو اللہ نے جو ہے نا وہ ہمدردی اور افہام و تفہیم سے گوندا ہے. پائسز کے اندر بہت کچھ ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ 12واں سٹار, آخری سٹار ڈیفرنٹ ہے باقی 11 سے. ان کے اندر سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے نا پائسز کے اندر, وہ نیپچون. نیپچون ہے ہی روحانیت, وینس ہے رومانس, یعنی اللہ اور محبت کے درمیان یہ لوگ ہوتے ہیں. اب محبت ارتھلی بھی ہو سکتی ہے, ڈیوائن لو بھی ہو سکتا ہے, ارتھلی لو بھی ہو سکتا ہے. اور نیپچون جو ہے وہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ لٹرل اسپرچویلٹی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اس کو ہم کہتے ہیں کومیموریٹو اسپرچویلٹی, یعنی ورد وظیفے بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ جو لٹرل اللہ سے جڑ جاتے ہیں اہل اللہ والے, وہ بھی ہو سکتے ہیں, دونوں. کیا بات. اور ان کا وجدان, ان کی روحانیت, یہ اصل ان کی طاقت ہے. میں نے جو پہلے عرض کیا نا کہ جب انسان روحانیت میں جاتا ہے تو پھر اس کے اندر عاجزی انکساری آ جاتی ہے. پھر وہ لوگوں کا, وہ زمین پہ پیر رکھتے ہوئے بھی یہ دیکھتا ہے کہ کہیں کیڑی جو ہے وہ یا چونٹی جو ہے وہ پیر کے نیچے نہ آ جائے, سوچتا ہے وہ تو اس چیز کے بارے میں. تو نرم دلی ان کی بہت ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ کینسیرین جو ہے وہ بھی مطلب ڈرامے دیکھ کے روتے ہیں, تو پائسز بھی بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو, اور وہ لوگوں کو دکھ دیکھ کے بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ سچے ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی آرٹیفیشل ہوتے ہیں, یہ سچے ہوتے ہیں. فضل, ہمدردی, رحم دلی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. کبھی کبھار اس نرم دلی کی وجہ سے لوگ ان کو دھوکہ بھی دیتے ہیں, اور یہ جان بوجھ کے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا وجدان, ان کی علم, ان کا تجزیہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے, لیکن یہ جان بوجھ کے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گل نہیں, کنا کا کر لے گا. یہ پائسز کا خاصہ ہے. تیسرا سٹار لبرا جو ہے, یہ ترازو کی علامت ان کی جو ہوتی ہے, یہ زندگی کو بیلنس رکھ کے چلنے والے ہوتے ہیں. ان کے اندر کمیونیکیشن بہت ہوتی ہے, انصاف کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں, بڑے مضبوط احساس ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو کہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, یعنی لبرا والے ججز بہت اپ رائٹ ججز ہوتے ہیں, ان لوگوں کو نقصان نہیں دیتے, کہ ان کی ایک قلم کی جنبش سے سامنے والے کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. لبرا کے ججز, لبرا کے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ لوگ دنیا کے بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. احساس, یہ جج فیلڈ میں ہو سر, یہ ججز ہوں, یہ ٹیچر ہوں, یہ گائیڈ ہوں, یہ کوئی ایسی فیلڈ میں ہو جہاں ان کا پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہو, تو یہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے. یہ ماحول کو ہم آہنگ کرنا جانتے ہیں, چیزوں کو میچ کرنا جانتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں سمجھتے. ان لوگوں کے ساتھ برابری پہ بات کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے بتاتے نہیں ہیں کہ ایسی انجدے ہیں, ایسی انجدے ہیں.
ہر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے باعزت فیل کرتا ہے. ان کی فطری جبلت میں نرم دلی موجود ہے. چوتھا سٹار ہے ٹارس. ٹارس جو ہے نا یہ بیل کا نشان ہے. تو یہ ذرا لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑے ضدی ہوتے ہیں, سٹبن ہوتے ہیں, آکڑ جاندے ہیں. لیکن ایک چیز ہے, ٹارس باہر سے جتنے مرضی سخت ہوں, ان کے اندر ایک سونے کا دل ہوتا ہے. گولڈن ہارٹ کے لوگ ہوتے ہیں, انتہائی وفادار, انتہائی قابل اعتماد, محبت سے بھرے ہوئے. لیکن اگر کوئی ان کو پرووک کرے تو پھر یہ انتہائی خطرناک بھی ہو جاتے ہیں. یہ اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے لوگوں کو, اپنی ٹیم کو آگے کرنے میں یہ جتنی ایفرٹ لگا سکتے ہیں لگا دیتے ہیں. ان کی طاقت کے اندر بھی نا ایک نرمی کا لمس ہوتا ہے, یعنی بہت زیادہ اتھارٹیٹیو بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات, لیکن اس اتھارٹی میں بھی ان کا پیار چھلکتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے اندر یہ پکی بات ہے. یہ لوگ اگر ان کی ٹیم میں ان کے ارد گرد کے لوگوں کو کوئی دکھ ہو, تکلیف ہو, تو یہ اس کی تکلیف نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ٹورس کے جو لوگ ہیں یا ٹورینز جو ہیں وہ اپنے عہدے کا احساس نہیں کرتے. یعنی اگر کسی بہت بڑی کسی فرم میں ہے یا کسی بہت بڑی کسی انٹرنیشنل کسی بھی نیشنل لیول کی کسی آرگنائزیشن میں ہے, اگر ان کا کوئی لفٹ مین, ان کا کوئی چپڑاسی بھی دکھ میں ہے نا, تو اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جائیں گے کہ اس کی کہانی سنیں گے. یہ بالکل اس میں ان میں یہ ہوتا ہے. زبردست. پانچواں سٹار ہے ورگو. ورگو جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, یا بالکل ایموشنل, بہت زیادہ ایموشنل یا بالکل ایموشنل لیس, دونوں کے درمیان ایکسٹریم لائن لیتے ہیں, ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ اپنی طاقت سے, اپنی عادت سے, اپنی جبلت سے مجبور ہو جاتے ہیں. یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اس کا دشمن بھی اگر دکھ میں ہوگا نا تو یہ اس کی بھی مدد کر دیں گے, حالانکہ اندر سے نہیں چاہ رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے, جس نے دکھ دیے ہیں, تشویش دی ہے, جس نے دکھ دیے ہیں اس کی مدد, لیکن یہ اپنی انر ساؤنڈ کے خلاف جا کے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ان کی ایک بہت خصوصیت ہے اور بہت بڑی خصوصیت ہے. یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں جسمانی لحاظ سے بھی, مالی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی. مہربانی اور ہمدردی ان کے ہر فیصلے میں نظر آتی ہے. یہ لوگوں کی خدمت کر کے جو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا وہ ان کی طاقت ہے. چھٹا سٹار سیجیٹیریس. سیجیٹیریس کے یہ لوگ بڑی بہادری, بڑے بہادر, دلیر, نڈر لوگ ہوتے ہیں. امید ان کے اندر ہوتی ہے. یہ حالات سے مایوس نہیں ہوتے. ایک چیز کو اگر خراب ہوتی ہے تو دوسری طرف نکل جاتے ہیں, گرتے نہیں ہیں. ان کے اندر ایک الگ سا جوش ہوتا ہے جو ان کو آگے بڑھاتا ہے. فطری طور پہ یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں. فطری طور پہ یہ لوگوں کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں. فطری طور پہ یہ لوگوں کے امپیکٹ کے اندر آ جاتے ہیں. بعض اوقات ان کو لوگ جو ہے نا وہ انہی کی سی نیکی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے, ان کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا کے ان کو مس یوز بھی کرتے ہیں. کبھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے, کبھی ان کو نہیں سمجھ آتی, کبھی وقت کے بعد سمجھ آتی ہے کہ لوگوں نے, لیکن یہ اپنا وتیرہ نہیں بدلتے, یہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. یہ دوسروں کو بلند کر کے خوشیوں کو پھیلانا بہتر سمجھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگوں کو دیتے ہیں. لوگوں کے کام آنا ان کے لیے بڑی طاقت کا باعث بنتا ہے. یہ محبت اور نرم دلی سے نفرتوں کے درمیان بھی راستہ بنا لیتے ہیں. ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ اگر چاروں طرف ان کے گرد نفرت کرنے والے لوگ ہوں, یہ اپنی محبت سے اس کے درمیان بھی راستہ نکال لیتے ہیں. یہ لوگوں کے دلوں میں اپنا امپیکٹ چھوڑنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. یہ 6 سٹار ہیں. اب 6 سٹار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 6 سٹارز میں نرم دلی, رحم دلی ہوتی نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ نئے جڑتے ہیں تو پھر یہ بات ذرا تفصیل سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ کرتے ہیں نا تو ہم کاؤنٹنگ کی بنیاد پہ کرتے ہیں, پرسنٹیجز کی بنیاد پہ. یعنی فرض کیا کہ 6 سٹارز جن کا میں ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر بڑے کائنڈ ہارٹیڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی پرسنٹیج زیادہ ہے, یہ تعداد میں زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کسی سٹار میں جو رحم دل لوگ ہیں وہ
ان سے زیادہ رحم دل ہوں, ان سے بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں, لیکن چونکہ ان کی تعداد کم ہے اس لیے ہم ان کو کیلکولیٹ نہیں کرتے. شاہ جی بہت زبردست آپ کی ریسرچیز ہیں ماشاءاللہ, اور بالکل جو باتیں جب شاہ جی بتا رہے تھے سٹار کے متعلق, وہ مائنڈ میں لوگ آپ کے اکثر گھومتے بھی ہیں, اور وہ ذہن آپ کو ہوتا ہے ہاں یہ اس کا بتا رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ایسا ہوتا ہے نا. تو ناظرین آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اس چینل پر ملیں گی, تو فوراً اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. شاہ جی کی جو ریسرچ ہے, جو ان کا نالج ہے, وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اسی امید کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ